الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 32 تفسیر خزائن العرفان۔ اس میں ہم 5واں پارہ پڑھ رہے ہیں اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 سے انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے۔ ترجمہ اور تفسیر ملا کر پڑھا جاتا ہے، جو کہ آپ کو اپنے موبائل کی اسکرین پر بھی انشاءاللہ تعالی نظر آ رہا ہوگا، جو لوگ یوٹیوب لنک کے ذریعے سے سماعت کر رہے ہیں تو ساتھ لکھا ہوا دیکھ بھی سکتے ہیں آپ۔ اس کی PDF بھی آپ کے پاس موجود ہے، جو لوگ واٹس ایپ کے ذریعے سے پلے کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ PDF دیکھتے رہیں۔ اصل مقصود کیا ہے؟ سمجھنا۔ تو اس پہ ضرور فوکس رکھیں۔ بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ زبانی یاد کرنے کی، رٹے لگانے کی حاجت نہیں ہے، اور صرف حاضری لگانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اصل مقصود قرآن پاک کو، دیگر احکام کو، دین کو سمجھنا ہے۔ سمجھنا بھی ہے اور حاضری بھی لگوانی ہے، مگر سمجھنے کو زیادہ ترجیح دینی ہے۔ اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ شان نزول: حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک جماعت صحابہ کی دعوت کی۔ اس میں کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی۔ بعضوں نے پی، کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ امام نشا میں قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد پڑھ گئے، اور دونوں جگہ لا ترک کر دیا، اور نشہ میں خبر نہ ہوئی اور معنی فاسد ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ تو مسلمانوں نے نماز کے اوقات میں شراب ترک کر دی۔ اس کے بعد شراب بالکل حرام کر دی گئی۔ مسئلہ: اس سے ثابت ہوا کہ آدمی نشہ کی حالت میں کلمہ کفر زبان پر لانے سے کافر نہیں ہوتا، اس لیے کہ قل یا ایھا الکافرون میں دونوں جگہ لا کا ترک کفر ہے، لیکن اس حالت میں حضور نے اس پر کفر کا حکم نہ فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں ان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا گیا۔ اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں، جب کہ پانی نہ پاؤ تیمم کر لو، اور اگر تم بیمار ہو اور پانی کا استعمال ضرر کرتا ہو، یا سفر میں، یا تم سے کوئی قضائے حاجت سے آیا، یہ کنایہ ہے بے وضو ہونے سے، یا تم نے عورتوں کو چھوا یعنی جماع کیا اور پانی نہ پایا، اس کے استعمال پر قادر نہ ہونے، خواہ پانی موجود نہ ہونے کے باعث یا دور ہونے کے سبب، یا اس کے حاصل کرنے کا آلہ نہ ہونے کے سبب، یا سانپ، درندہ، دشمن وغیرہ کوئی مانع ہونے کے باعث، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ یہ حکم مریضوں، مسافروں، جنابت اور حدث والوں کو شامل ہے جو پانی نہ پائیں یا اس کے استعمال سے عاجز ہوں۔ مسئلہ: حیض و نفاس سے طہارت کے لیے بھی پانی سے عاجز ہونے کی صورت میں تیمم جائز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔
اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ طریقہ تیمم۔ تیمم کرنے والا دل سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے۔ تیمم میں نیت بالاجماع شرط ہے، کیونکہ وہ نص سے ثابت ہے۔ جو چیز مٹی کی جنس سے ہو، جیسے گرد، ریتہ، پتھر، ان سب پر تیمم جائز ہے، خواہ پتھر پر غبار بھی نہ ہو، لیکن پاک ہونا ان چیزوں کا شرط ہے۔ تیمم میں 2 ضربیں ہیں، ایک مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لیں، دوسری مرتبہ ہاتھوں پر۔ مسئلہ: پانی کے ساتھ طہارت اصل ہے اور تیمم پانی سے عاجز ہونے کی حالت میں اس کا پورا قائم مقام ہے۔ جس طرح حدث پانی سے زائل ہوتا ہے، اسی طرح تیمم سے، حتیٰ کہ ایک تیمم سے بہت سے فرائض و نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ مسئلہ: تیمم کرنے والے کے پیچھے غسل اور وضو کرنے والے کی اقتداء صحیح ہے۔ شان نزول: غزوہ بنی المصطلق میں جب لشکر اسلام شب کو یعنی رات کو ایک بیابان میں اترا جہاں پانی نہ تھا اور صبح وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا، وہاں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ اس کی تلاش کے لیے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اقامت فرمائی۔ صبح ہوئی تو پانی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری برکت سے مسلمانوں کو بہت آسانیاں ہوئیں اور بہت فوائد پہنچے۔ پھر اونٹ اٹھایا گیا تو اس کے نیچے ہار مل گیا۔ ہار گم ہونے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ بتانے میں بہت حکمتیں ہیں۔ حضرت صدیقہ کے ہار کی وجہ سے قیام ان کی فضیلت و منزلت کا مشعر یعنی ظاہر کرنے والا ہے۔ صحابہ کا جستجو فرمانا اس میں ہدایت ہے کہ حضور کی ازواج کی خدمت مومنین کی سعادت ہے، اور پھر حکم تیمم ہونا معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے ازواج کی خدمت کا ایسا صلہ ہے جس سے قیامت تک مسلمان منتفع ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تیمم میں یہاں پر چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ہے ایک بار ضرب سے، اور دوسری دفعہ مٹی وغیرہ پہ ہاتھ مل کے، تو دونوں ہاتھوں کا لکھا ہے نا، اس میں بازو شامل ہے کوہنیاں سمیت، یعنی کہ اس کے یہ 3 فرض ہوتے ہیں نا، نیت، چہرہ اور پھر دونوں بازوؤں پہ ہاتھ مارنا نا۔ اس میں سر کا مسا نہیں ہوتا، پاؤں دھونا بھی نہیں ہوتا، ذرا پاؤں پہ مسا بھی نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کو کتاب سے ایک حصہ ملا؟ وہ یہ کہ توریت سے انہوں نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو پہچانا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں بیان تھا، اس حصہ سے وہ محروم رہے اور آپ کی نبوت کے منکر ہو گئے۔ شان نزول: یہ آیت رفاعہ بن زید اور مالک بن دخشم یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ دونوں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے تو زبان ٹیڑھی کر کے بولتے، گمراہی مول لیتے ہیں حضور کی نبوت کا انکار کر کے، اور چاہتے ہیں اے مسلمانوں کہ تم بھی راہ سے بہک جاؤ، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اس نے تمہیں بھی ان کی عداوت پر خبردار کر دیا، تو چاہیے کہ ان سے بچتے رہو، اور اللہ کافی ہے والی، اور جس کا کارساز اللہ ہو اسے کیا اندیشہ، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ کچھ یہودی کلاموں یعنی ارشادات خداوندی کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں، جو توریت شریف میں اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت میں فرمائے، اور جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ حکم فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا، اور
کہتے ہیں سنیے آپ سنائے نہ جائیں، معاذ اللہ۔ یہ کلمہ ذو وجہتین ہے، یعنی مدح و ذم کے دونوں پہلو رکھتا ہے۔ مدح کا پہلو تو یہ ہے کہ کوئی ناگوار بات آپ کے سننے میں نہ آئے، اور ذم کا پہلو یہ کہ آپ کو سننا نصیب نہ ہو، استغفر اللہ۔ اور راعنا کہتے ہیں، باوجود کہ اس کلمہ کے ساتھ خطاب کی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ یہ ان کی زبان میں خراب معنی رکھتا ہے۔ اور راعنا کہتے ہیں زبانیں پھیر کر حق سے باطل کی طرف، اور دین میں تانا کے لیے کہ وہ اپنے رفیقوں سے کہتے تھے کہ ہم حضور کی بدگوئی کرتے ہیں، اگر آپ نبی ہوتے تو آپ اس کو جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خبث ضمائر کو ظاہر فرما دیا۔ اور اگر وہ بجائے ان کلمات کے اہل ادب کے طریقہ پر کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا، اور حضور ہماری بات سنیں، اور حضور ہم پر نظر فرمائیں، تو ان کے لیے بھلائی اور راستی میں زیادہ ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو یقین نہیں رکھتے مگر تھوڑا، اتنا کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا اور روزی دی، اور اس قدر کافی نہیں جب تک کہ تمام ایمانیات کو نہ مانیں اور سب کی تصدیق نہ کریں۔ اے کتاب والو، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب، یعنی توریت کی تصدیق فرماتا، قبل اس کے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ منہوں کو، آنکھ، ناک، ابرو وغیرہ نقشہ مٹا کر، تو انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ کی طرف، یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتہ والوں پر۔ ان دونوں باتوں میں سے ایک ضرور لازم ہے، اور لعنت تو ان پر ایسی پڑی کہ دنیا انہیں ملعون کہتی ہے۔ یہاں مفسرین کے چند اقوال ہیں، بعض اس وعید کا وقوع دنیا میں بتاتے ہیں، بعض آخرت میں، بعض کہتے ہیں کہ لعنت ہو چکی اور وعید واقع ہو گئی، بعض کہتے ہیں ابھی انتظار ہے۔ بعض کا قول ہے کہ یہ وعید اس صورت میں تھی جبکہ یہود میں سے کوئی ایمان نہ لاتا، اور چونکہ بہت سے یہود ایمان لے آئے اس لیے شرط نہیں پائی گئی اور وعید اٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو اعظم علماء یہود سے ہیں، انہوں نے ملک شام سے واپس آتے ہوئے راہ میں یہ آیت سنی، اور اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اسلام لا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نہیں خیال کرتا تھا کہ میں اپنا منہ پیٹھ کی طرف پھر جانے سے پہلے اور چہرہ کا نقشہ مٹ جانے سے قبل آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا۔ یعنی اس خوف سے انہوں نے ایمان لانے میں جلدی کی، کیونکہ توریت شریف سے انہیں آپ کے رسول برحق ہونے کا یقینی علم تھا۔ اسی خوف سے حضرت کعب احبار جو علماء یہود میں بڑی منزلت رکھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آیت سن کر مسلمان ہو گئے، اور خدا کا حکم ہو کر رہے۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں، اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی گناہ گار مرتکب کبائر ہو اور بے توبہ بھی مر جائے تو اس کے لیے خلود نہیں، یعنی ہمیشگی نہیں۔ اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے، چاہے معاف فرما دے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے، پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے۔ اس آیت میں یہود کو ایمان کی ترغیب ہے، اور اس پر بھی دلالت ہے کہ یہود پر عرف شرع میں مشرک کا اطلاق درست ہے۔ اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی ستھرائی بیان کرتے ہیں،
یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی جو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اور اس کا پیارا بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں نہ داخل ہوگا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ انسان کا دینداری اور صلاح و تقوی اور قرب و مقبولیت کا مدعی ہونا اور اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا کام نہیں آتا، بلکہ اللہ جسے چاہے ستھرا کرے اور ان پر ظلم نہ ہوگا دانائے خرما کے ڈورے برابر، یعنی بالکل ظلم نہ ہوگا، وہی سزا دی جائے گی جس کے وہ مستحق ہیں۔ دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اپنے آپ کو بے گناہ اور مقبول بارگاہ بتا کر، اور یہ کافی ہے صریح یعنی کھلا گناہ۔ کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں؟ یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جسے خدا لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی یار نہ پائے گا۔ شان نزول یہ آیت کعب بن اشرف وغیرہ علماء یہود کی حق میں نازل ہوئی جو 70 سواروں کی جمعیت لے کر قریش سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے پر حلف لینے پہنچے۔ قریش نے ان سے کہا چونکہ تم کتابی ہو اس لیے تم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ قرب رکھتے ہو، ہم کیسے اطمینان کریں کہ تم ہم سے فریب کے ساتھ نہیں مل رہے ہو؟ اگر اطمینان دلانا ہو تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ تو انہوں نے شیطان کی اطاعت کر کے بتوں کو سجدہ کیا۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ ہم ٹھیک راہ پر ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کعب بن اشرف نے کہا تم ہی ٹھیک راہ پر ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے حضور کی دعوت میں مشرکین کے بتوں تک کو پوجا۔ کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ یہود کہتے تھے کہ ہم ملک و نبوت کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم کیسے عربوں کا اتباع کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھٹلا دیا کہ ان کا ملک میں حصہ ہی کیا ہے، اور اگر بالفرض کچھ ہوتا تو ان کا بخل اس درجہ کا ہے کہ ایسا ہو تو لوگوں کو تل بھر نہ دیں، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان سے، اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، نبوت و نصرت و غلبہ و عزت وغیرہ نعمتیں۔ تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا، جیسا کہ حضرت یوسف اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ تو پھر اگر اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرم کیا تو اس سے کیوں جلتے اور حسد کرتے ہو؟ تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھ والے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور کسی نے اس سے منہ پھیرا اور ایمان سے محروم رہا، اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ اس کے لیے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں ستھری بیبیاں ہیں جو ہر نجاست اور گندگی اور قابل نفرت چیز سے پاک ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا، یعنی سایہ جنت جس کی راحت و آسائش، رسائی، فہم و احاطہ بیان سے بالا تر ہے۔
بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو۔ اصحاب امانات اور حکام کو امانتیں دیانتداری کے ساتھ حقدار کو ادا کرنے اور فیصلوں میں انصاف کرنے کا حکم دیا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ فرائض بھی اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، ان کی ادا بھی اس حکم میں داخل ہے۔ اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، فریقین میں سے اصلاً کسی کی رعایت نہ ہو۔ علماء نے فرمایا کہ حاکم کو چاہیے کہ 5 باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر سلوک کرے۔ نمبر 1، اپنے پاس آنے میں جیسے ایک کو موقع دے دوسرے کو بھی دے۔ 2، نشست دونوں کی ایک سی دے۔ 3، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے۔ 4، کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے۔ 5، فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو پورا دلائے۔ حدیث شریف میں ہے، انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نوری منبر عطا ہوں گے۔ شان نزول، بعض مفسرین نے اس کی شان نزول میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ فتح مکہ کے وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ خادم کعبہ سے کعبہ معظمہ کی کلید یعنی چابی لے لی۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے وہ کلید انہیں واپس دی اور فرمایا کہ اب یہ کلید ہمیشہ تمہاری نسل میں رہے گی۔ اس پر عثمان بن طلحہ حجبی اسلام لائے۔ اگرچہ یہ واقعہ تھوڑے تغیرات کے ساتھ بہت سے محدثین نے ذکر کیا ہے، مگر حدیث پر نظر کرنے سے یہ قابل وثوق، قابل یقین نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ ابن عبداللہ اور ابن مندہ اور ابن اثیر کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان بن طلحہ 8 ہجری میں مدینہ طیبہ حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو چکے تھے، اور انہوں نے فتح مکہ کے روز کنجی خود اپنی خوشی سے پیش کی تھی۔ بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے یہی مستفاد ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کر دو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اے کاش کہ ہمارے حکمران، قاضی حضرات، جج صاحبان اس آیت مبارکہ پہ پورا عمل کریں، تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، کہ رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلم امراء و حکام کی اطاعت واجب ہے جب تک وہ حق کے موافق رہیں، اور حق کے خلاف حکم کریں تو ان کی اطاعت نہیں۔ پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو۔ اگر اللہ و قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو ظاہر کتاب یعنی قرآن سے ثابت ہیں، ایک وہ جو ظاہر حدیث سے، ایک وہ جو قرآن و حدیث کی طرف بطریق قیاس رجوع کرنے سے۔ اولی الامر میں امام، امیر، بادشاہ، حاکم، قاضی سب داخل ہیں۔ خلافت کاملہ تو زمانہ رسالت کے بعد 30 سال رہی، مگر خلافت ناقصہ خلفۂ عباسیہ میں بھی تھی، اور اب تو امامت بھی نہیں پائی جاتی، کیونکہ امام کے لیے قریش میں سے ہونا شرط ہے، اور یہ بات اکثر مقامات میں معدوم ہے۔
لیکن سلطنت و امارت باقی ہے، اور چونکہ سلطان و امیر بھی اولی الامر میں داخل ہیں، اس لیے ہم پر ان کی اطاعت بھی لازم ہے۔ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلاً نہ مانیں، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے۔ شان نزول: بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا۔ یہودی نے کہا، چلو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کرا لیں۔ منافق نے خیال کیا کہ حضور تو بے رعایت محض حق فیصلہ دیں گے، اس کا مطلب حاصل نہ ہوگا، اس لیے اس نے باوجود مدعی ایمان ہونے کے یہ کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کو پنچ بناؤ۔ قرآن کریم میں طاغوت سے اس کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ لے جانا مراد ہے۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب رشوت خور ہے، اس لیے اس نے باوجود ہم مذہب ہونے کے اس کو پنچ یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کیا۔ ناچار مجبوراً منافق کو فیصلہ کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آنا پڑا۔ حضور نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے موافق ہوا۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر منافق یہودی کے در پہ ہوا اور اسے مجبور کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا۔ یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا اس کا معاملہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما چکے، لیکن یہ حضور کے فیصلہ سے راضی نہیں، آپ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں، میں ابھی آ کر اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ فرما کر مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس کو قتل کر دیا، اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ کیسی ہوگی جب ان پر کوئی افتاد یعنی مصیبت پڑے جس سے بھاگنے بچنے کی کوئی راہ نہ ہو، جیسی کہ بشر منافق پر پڑی کہ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، کفر و نفاق اور معاصی، جیسا کہ بشر منافق نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ سے اعراض کر کے کیا۔ پھر اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، اللہ کی قسم کھاتے کہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور میل ہی تھا، اور وہ عذر و ندامت کچھ کام نہ دے۔ جیسا کہ بشر منافق کے مارے جانے کے بعد اس کی اولیاء اس کے خون کا بدلہ طلب کرنے آئے اور بے جا معذرتیں کرنے اور باتیں بنانے لگے، اللہ تعالیٰ نے اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں دلایا، کیونکہ وہ کشتنی ہی یعنی قتل ہی کے لائق تھا۔ ان کے دلوں کی تو بات اللہ جانتا ہے، تو تم ان سے چشم پوشی کرو اور انہیں سمجھاؤ اور ان کے معاملہ میں ان سے رسا یعنی اثر کرنے والی بات کہو جو ان کے دل میں اثر کر جائے۔ آج کے سبق کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔